مسیح خداوند کے زندہ جلالی قدوس اور مبارک نام میں آپ تمام عزیزوں کو سلام۔ میں پاسٹر آصف خورشید، بانی و چیئرمین الفا چرچ منسٹریز پاکستان، یسوع مسیح کی لب مبارک سے نکلنے والے 7 کلمات کی سیریز کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ مسیح خداوند کی زبان اقدس سے جاری ہونے والا 7واں اور آخری کلمہ لوکا کی انجیل 23واں باب 46ویں آیت۔ لوک چیپٹر 23 اینڈ ورس 46 لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ میرے عزیزو، آئیے جانتے ہیں اس کلمے کے حوالے سے۔ رومی حکومت میں صلیبی موت ایک لمبا عمل تھا۔ لوگ کئی دن صلیب پر لٹکے رہتے تھے۔ مجرموں کو پرتشدد موت سہنا پڑتی تھی۔ مقصد یہ تھا تاکہ دوسرے لوگ ان کی موت سے عبرت حاصل کریں۔ رومیوں نے یہودیوں کی یہ التجا مان رکھی تھی کہ اگر اگلا دن کوئی خاص دن ہو تو مجرموں کی ٹانگیں توڑ دی جائیں تاکہ وہ جلد مر جائیں اور اس دن صلیب پر لٹکے نہ رہیں۔ اب کیونکہ اگلا دن سبت کا دن تھا اور انہوں نے ان کی ٹانگیں توڑنے کو کہا، لیکن یسوع کی ٹانگیں نہ توڑی گئیں، اس لیے کہ دوسرے مجرموں سے پہلے یسوع کی جان نکل گئی۔ جب وقت پورا ہو گیا، یسوع نے اپنی روح خود خدا کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ نوشتہ پورا ہوا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ وہ چھٹے کلمے میں لوگوں سے یا انسانوں سے مخاطب ہے، اور 7ویں کلمے میں وہ اپنے آسمانی باپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے آخری الفاظ انسان سے نہیں بلکہ اپنے باپ سے کہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ الفاظ زبور 31 اس کی 5ویں آیت میں بھی درج ہیں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ یسوع مسیح کلام سے اس قدر معمور تھا کہ موت کے وقت بھی اس کے منہ سے کلام کی باتیں نکلیں۔ یسوع مسیح نے اس کلمے کے آغاز میں اے باپ کہا۔ اس کلمے سے ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ خدا اور یسوع مسیح کا آپس میں کتنا گہرا رشتہ ہے۔ خدا ہمارا بھی باپ ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ خدا ساری نسل انسانی کا باپ ہے۔ خدا سب کا باپ نہیں، ورنہ وہ ہمیں گود کیسے لے سکتا ہے اگر ہم پہلے سے ہی اس کی اولاد ہیں۔ دوسرا، یہ فدیہ کے نظریے کا انکار ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہی ہم خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے پہلے کلمے کا آغاز بھی انہی الفاظ سے کیا کہ اے باپ، اور آخری کلمے کا آغاز بھی انہی الفاظ سے کیا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ موت ہمیں باپ سے ملاتی ہے۔ دوسری اہم بات، اگر ہم اپنے باپ کی مرضی کو بجا لاتے ہیں تو مرنے کے بعد باپ ہمیں قبول کرے گا۔ ہم ایسا تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں دیں
اور وہ ہماری روح کو قبول نہ کرے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم دکھوں میں، مشکلاتوں میں سے گزر رہے ہوں تو ہمیشہ دعا کریں اور باپ کی طرف دیکھیں، جس طرح یسوع مسیح نے اپنے دکھوں میں اپنے باپ کو دیکھا۔ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو ایمان سے خدا کے سپرد کر دیں۔ ہر صبح جب آپ اٹھتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں۔ ہر رات جب آپ سوتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں۔ اس کی حفاظت میں رہیں۔ خدا کی حضوری کو ذاتی اور مسلسل طور پر محسوس کریں، تاکہ ہمارا آسمانی باپ جس طرح اپنے بیٹے یسوع مسیح کی زندگی سے خوش تھا، ہماری زندگی سے بھی خوش ہو، اور سارا عزت اور جلال ہماری زندگی سے آسمانی باپ کو ملے۔ آمین۔